نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوگی اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے، اور خدا جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو اس کو اور زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بس جو لوگ خدا کی رضا پر راضی ہیں اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی ہے خواہ وہ کسی قسم کی ہو، بیماری ہو، رنج و غم ہو، تکلیف ہو، حتیٰ کہ اس کا ایک کانٹا بھی چبھے، اللہ اس کے صلے میں اس کی خطائیں معاف کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی خوب ہے، یہ مومن کی خصوصیت ہے، جب اس کو خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، پس یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور جب مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، پس یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی مصیبت میں ہو جائے، مبتلا ہو جائے تو موت کی آرزو نہ کرے، اگر مجبور ہو جائے تو کہے اے اللہ مجھے زندہ رکھ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھ کو موت دے اگر موت میرے لیے بہتر ہے۔ تو محترم ناظرین، یہاں پہ یہ بات ضروری ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جب اللہ کو اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے، دنیا کو چھوڑ کر جب اللہ ہی کا ہو جاتا ہے، تو پھر طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کی مشکلیں اس پر آتی ہیں۔ ان کو جو ہے وہ مشکلوں کو آزمائش سمجھ کر بندے کو صبر کرنا چاہیے، اور اس میں خود کو یہ نہ کہے کہ میں یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے۔
یہ آزمائش ہوتی ہے، اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور جب کسی کو اللہ نے نوازنا ہو تو اس کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ پھر جب بندہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو آزمائش میں جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے، نہ کہ بندہ آپے سے باہر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے طرح طرح کے شکوے شکایت شروع کر دے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، آزمائش جو ہے وہ ہلاکت کے لیے نہیں ہوتی، بس اس میں بندے کو صبر کرنا چاہیے۔ مختلف بیماریوں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، مالی نقصانات میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ایسے حالات میں پھر بندے کو جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور بھی زیادہ یکسوئی سے اللہ کو یاد کرے، نمازیں پڑھے، اللہ کا ذکر کرے۔ تو جب بندہ ایسا کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی سب آزمائشیں جو ہے وہ دور کر دیتا ہے اور اس کو نوازتا ہے۔ لیکن شروع میں آپ کے اوپر طرح طرح کی آزمائشیں آئیں گی، اس کے اوپر گھبرانا نہیں ہے، اس کے اوپر صبر کرنا ہے۔ تو صبر جو ہے وہ اللہ کے آزمانے کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا بھاگ جاتا ہے۔ آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں بندہ صبر کرتا ہے یا اللہ سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور جب بندہ صبر کرتا ہے، اللہ کو طرف زیادہ جو ہے رجوع کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ اس کو بہت نوازتے ہیں۔ پھر اس لیے مصیبت جو ہے ہلاکت کے لیے نہیں ہوتی، وہ آزمائش کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں بندے کو صبر کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ پھر اللہ اس کو نوازے، اور پھر اللہ اس کو بہت نوازتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو صبر جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کا آزمانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کا صبر، بندے کا صبر ہو اور اللہ کو یاد کرے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک التجا کرنا چاہوں گا، ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں الحمدللہ دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ جو ہے اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ تو آپ جو ہے آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اپنے اللہ کی طرف سے جو آپ کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے اللہ کی راہ پہ خرچ کریں۔ ہمارے بہن بھائی جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، امریکہ، کینیڈا، یورپ اور خلیجی ریاستوں میں، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہوا ہے۔ تو اپنی نیک کمائی سے تھوڑا سا، جتنا آپ کو مناسب لگے، جتنا آپ کو توفیق ہو، وہ آپ اپنا جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہاں کسی کو کوئی منع نہیں کیا جاتا، جو بھی آیا کہ کھانا کھا سکتا ہے اور بلا معاوضہ کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہے اور کوئی نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کو بہت پسندیدہ عمل ہے۔ تو اسی سلسلے میں آپ لوگ اپنا حصہ ڈالیں۔ نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس اپ نمبر ہے، اس میں رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کیسے آپ حصے دار بن سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی لگے۔ کوئی اپنا چاول بھیج دے، کوئی آئل بھیج دے، کوئی چنے بھیج دے، جو بھی آپ کو جیسے آپ کرنا چاہیں، کوئی پیسے بھیج دے، جیسے آپ کو مناسب لگے ایسے آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کسی کو آدھا کھجور کا آدھا حصہ ہی دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے سے قبر میں مردے کو عذاب ہوتا ہے۔ جو مرنے والے کے اوپر نوحہ کرتی ہیں عورتیں، بین کرتی ہیں طرح طرح سے، اس کی وجہ سے قبر میں مردے پر عذاب ہوتا ہے، تو ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور یہ بہترین دعا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ پڑھیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھیں۔ تو نوحہ کرنے سے، بین کرنے سے جو ہے وہ جو ہے مردے پہ عذاب ہوتا ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ نوحہ کرنے سے مراد بین کر کے رونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص گریبان پھاڑتا، گالوں پر تمانچے مارتا، جاہلیت کی طرح چیختا چلاتا اور بین کرتا ہے، وہ میری امت میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ مصیبت پڑنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، ہم خدا کے لیے ہی ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پڑھتا ہے تو خدا اس کی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے اور اس کو اچھے انجام سے نوازتا ہے، اور اس کو اس کی پسندیدہ چیز اس کے صلے میں عطا فرماتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ جہالت کا کام ہے، میت کے اوپر بین کرنا اور نوحہ کرنا اور خود کو مارنا۔ جب کوئی فوت ہو جائے تو یہ دعا پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھیں۔ تو جو محترم ناظرین یہ جو بیہودہ قسم کے یہ لوگ کام کرتے ہیں، موت کے وقت کسی اوپر روتے ہیں، تمانچے مارتے ہیں، خود کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، عورتیں خاص کر دیکھا ہے، ان سے مردے کو عذاب ہوتا ہے، یہ جہالت کے کام ہیں، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد